سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو اصل ایشو تھا، جو مزار قائد پر جو بے حرمتی ہوئی، ہو سکتا ہے کہ وہ پلان نہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر گئے اور ان کو اندازہ نہ ہوا ہو اور کراؤڈ کو دیکھ کے جذبات میں آپے سے باہر ہو گئے، لیکن ایک کرائم تو کیا انہوں نے، ایک جرم تو کیا۔ طریقے دو ہی ہوتے ہیں، اگر وہ نادانستگی میں ہو جائے تو انسان اس کی معذرت کر لیتا اور کہتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوا اس وقت، میرا مقصد اور میری منشا یہ نہیں تھی، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر اگر وہ یہ معذرت نہ آئے تو پھر ڈیفینیٹلی قانون جو ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور جو قانون ہے اس حوالے سے اس کے مطابق سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب یہ جو سندھ گورنمنٹ نے بھی ایک بنائی انکوائری اس سارے معاملے کو جاننے کے لیے، اور یہ 21 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ آئے گی اس کا، کہ کس نے انکوائری کی رپورٹ آئی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، دو چیزیں۔ ایک تو جو یہ ایکٹ ہوا مزار قائد پر، جو کیپٹن صفدر صاحب اور نہال ہاشمی کھڑے تھے اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے کیا ان کو کبھی اس کی اب سزا دینے کے لیے سندھ گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرے گی؟ اور دوسرا جو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی انپریسیڈنٹلی جو آئی جی سندھ تھے انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی، پھر اس کے بعد دوسرے آفیسرز نے چھٹی کی درخواست دے دی، یہاں تک کہ ایس ایچ اوز جو ہیں انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم کام نہیں کریں گے۔ تو پورے صوبے کو ایک انہوں نے بالکل انارکی کریٹ کر دی پولیس آفیسرز نے، اور اس کو ایک سافٹ کو کا نام بھی دیا گیا۔ ایک ڈسپلنڈ فورس ہے سندھ پولیس بھی۔ جن آفیسرز نے یہ کام کیا ان کے خلاف صوبائی حکومت کوئی کام کرے گی، یا کیونکہ جو پی ایس پی آفیسرز ہیں وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہیں، تو کیا اس میں وفاقی حکومت کوئی کسی طرح کا فیصلہ کرے گی؟ کیونکہ اگر وہ ان پنش چلا گیا ایکٹ تو اس کا مطلب ہے آپ نے ملک میں انارکی تو کریٹ کر دی ہے۔ پھر سمیع صاحب دیکھیں، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ پاک فوج کی روایات کے عین مطابق ہے کہ وہاں احتساب کا ایک اپنا نظام موجود ہے جس پر عمل ہوتا ہے، اور اگر کسی افسر نے تھوڑا اپنے حدود سے تجاوز کیا تو رپورٹ میں اس کا ذکر کیا گیا اور آگے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ ہوا کیوں، کہ جب عوام کا شدید رد عمل تھا یہ مزار قائد کی بے حرمتی والے واقعے پر، اور پولیس جو تھی وہ کام نہیں کر رہی تھی، وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہی تھی، لوگ جا رہے تھے وہ ٹرکھا رہے تھے۔ رپورٹس یہ ہیں، میں آپ کو بتا دوں، ٹیلی فون بند کر لیے گئے، سیلولر موبائل جو تھے، لینڈ لائنز بھی بند کر دی گئیں، اور یہ میں مستند آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیونکہ جو اعلیٰ ترین شخصیت ہیں پولیس کی وہاں پہ، وہ مشروب مغرب رپورٹڈلی ایلیجڈلی مشروب مغرب کی بہت شوقین ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد وہ مشروب پیتے ہیں، اور اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن وہ شاید انٹیک کچھ زیادہ تھی، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ سمیع صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی مختلف لوگوں کی گفتگو سنائی، بلاول بھٹو کی، مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف کی، ان میں سب سے گھٹیا ٹویٹ جو ہے وہ نواز شریف نے کیا، انتہائی شرمناک زبان استعمال کی۔ ایک ایسا شخص جو 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا، وہ افواج پاکستان کے سربراہ کی طرف سے کروائی گئی رپورٹ کے، انکوائری رپورٹ کے حوالے سے اس قسم کی، یعنی انہوں نے اپنی وہ ہٹ درمی چھوڑی نہیں کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں، آپ سپریم کورٹ کی طرف سے تاحیات نااہل قرار دیے جا چکے، آپ الیکشن نہیں لڑ سکے، آپ کہتے ہیں ریجیکٹڈ۔ عدالتی بگوڑا یہ ہے، یہ مختلف آج بھی ایک عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دیا، یعنی شرم حیا نام کی کوئی چیز ان کے پاس سے گزری، اتنے دلیر ہو، شیر ہو تو آ کے سامنا کرو اپنے خلاف جو مقدمات ہیں۔ اور اب آ جائیں، آپ نے جو بات کی کہ پاک فوج نے تو اپنا کام کر دیا، پاک فوج کے سربراہ نے جو کہا تھا کہ انکوائری ہوگی، رپورٹ آئے گی، وہ آ گئی، ایکشن ہو گیا۔ اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے سندھ حکومت پر اور وفاقی حکومت پر کہ وہ پولیس افسران جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنے حدود سے تجاوز نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ایک ڈسپلنڈ فورس میں بغاوت کا علم بلند کرنے کی کوشش نہیں کی؟ انہوں نے یہ چھٹی کی درخواستیں ایک ہی طرح کی فائل کر کے کیا کیا؟ آئی جی صاحب نے بھی چھٹی کی درخواست دے دی، ان کے ماتحت افسروں نے بھی۔ یہ سازش نہیں تھی ملک کے خلاف، ملک کی نظام کے خلاف، تو اور کیا تھی؟ اگر سندھ حکومت اس حوالے سے سمیع صاحب ایکشن نہیں لیتی تو یہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ، چونکہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ وفاق کے افسران ہیں،
یہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں وفاق کی طرف سے، ان کو واپس بلا کے ان کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے، ان کے خلاف انکوائری کرائی جائے۔ اگر افواج پاکستان کے افسروں کے حوالے سے انکوائری ہو سکتی ہے تو پولیس افسروں کے حوالے سے کیوں انکوائری نہیں ہو سکتی؟ اچھا، ایک تو یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور دوسرا جو آپ نے ایک بات کی، جو وہ ابھی واقعہ وہیں تک ہے، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، کیا تماشا کر رہی ہے وہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ غلط ہے، پولیس نے پرچہ یہ ثابت نہیں ہوا۔ آپ اس سے بڑی ڈٹائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مزار قائد کی بے حرمتی کے واقعے پر وہاں پر جو عدالت میں جا کر سندھ حکومت کا نمائندہ کہے کہ جی، اور پولیس کا نمائندہ کہے کہ جی ثابت ہی کچھ نہیں ہو رہا، سارے میڈیا نے دکھایا۔ اور آپ نے بالکل سمیع صاحب، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنے کیے پر ندامت ہو، اس نے نادانستہ ایسی حرکت کی ہو تو وہ معذرت کر لیتا، لیکن انہوں نے تو اتنے دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک اس پر اپنی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب میں جو بلاول بھٹو کی میں نے آپ کو گفتگو سنائی، اس میں بلاول نے یہ کہا کہ ایسے اقدامات سے اداروں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر مزار قائد پر بے حرمتی ہوئی ہے اور بے حرمتی کرنے والوں کو سیاسی مصلحت کی بنا پر اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر تو بلاول بھٹو کا اور پیپلز پارٹی کا سارا مکالا ہی ہوگا نا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، یہ کالا منہ ہوگا نا کہ آپ قائد کے مزار پر بے حرمتی جو کی گئی اس کو آپ بے حرمتی سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو اس سے زیادہ منہ کالا کرنا کیا ہوگا؟ لیکن اگر بلاول بھٹو سندھ چیف منسٹر کو یہ آرڈر دیں کہ اس چیز سے قطع نظر کہ وہ کیپٹن صفدر ہے یا کوئی بھی شخص ہے، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اگر مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی ہے، وہاں پر قانون کی وائلیشن ہوئی ہے، تو آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں، تو بلاول بھٹو کا قد کتنا بڑھ جائے گا۔ بلاول بھٹو ایک ایسی شخصیت کے طور پر پاکستان میں جانے جائیں گے کہ جو سیاسی مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو قانون کے مطابق فیصلے ہیں اس کو کرتے ہیں، تو ایک پھر تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے اصلی سیاسی وارث بننے کے اہل ہیں۔ ابھی تو جو وہ کر رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ان کے والد صاحب کی جو مینجمنٹ ہے، جس طرح وہ مینج کیا کرتے تھے اپنے ابا کے کاروبار، اسی طرح یہ پولیٹکس کو مینج کر رہے ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ خفا نہ ہو، کوئی اور خفا نہ ہو، اور مزار قائد پر جو کچھ ہوا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سارے کا سارا معاملہ ختم۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، انہوں نے کیا کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک جو کسان تھا نا، تھا بڑا وہ یعنی بڑا وہ چکر باز قسم کا آدمی تھا، وہ جب اس کو ہل چلا رہا تھا نا تو وہ جو لائنیں تھیں نا وہ اس سے سیدھی نہیں بن رہی تھی، تو ایک وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے کہا اس کو سامنے، جو اونر تھا اس کے سامنے، کہ یہ جو تم لائنیں بنا رہے ہو نا یہ سیدھی لائنیں نہیں ہیں۔ تو وہ اس کو کہنے لگا تم وہی تو نہیں ہو وہ جس کی جو بیٹی تھی وہ اس گاؤں کے رہنے والے ہو، اس نے زبردستی بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ یعنی اپنی لائنوں کو سیدھا کرنے کی بجائے، اس کو جواب دینے کی بجائے، اس دوسرے کے کو بات کر کے تو اس کو چپ کرانے کی کوشش۔ تو انہوں نے جو مزار قائد پر جو کچھ کیا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ جی مریم نواز صاحبہ کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، اس کے کمرے سے جا کے انہوں نے کیپٹن صفدر کو پکڑ لیا، توجہ اس سے ہٹا دی۔ تو اب اگر بلاول بھٹو ان کے خلاف کام نہیں کرتے تو پھر ان کے سٹیٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر تو سمیع صاحب یہ اس جرم میں شریک ہوں گے نا۔ بات سیدھی ہے، دیکھیں ایک بات تو جو واضح ہوتی ہے آج کی ساری کارروائی سے کہ بلاول بھٹو نے جو گفتگو کی ہے، انہوں نے آرمی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تو ان کے اتحادی جو ہیں نون لیگ کے بغور قائد نواز شریف، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ریجیکٹڈ۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ چون چون کا مربع ہے، ان میں کسی بات پر خود اتفاق نہیں۔ یہ پی ڈی ایم کو بھی چھوڑ دیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر تو یہ جرم میں شریک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ قائد کے مزار کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف سندھ حکومت ایکشن نہیں لیتی، اور وہ پولیس افسران جنہوں نے اس حوالے سے غفلت کا مظاہرہ کیا اور وہاں کے عوام نے رینجر سے رجوع کیا کہ جی یہ کارروائی کروائی جائے، اگر ان پولیس افسروں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا جو مزار قائد کے بے حرمتی کرنے والوں کی سرپرستی کر رہے تھے، پشت پناہی کر رہے تھے، ایف آئی آر درج نہیں کر رہے تھے۔ ایک میرے پاس انفارمیشن ہے، پرائم منسٹر نے آج کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کی، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب آرمی چیف نے ایک ایسی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی ہے اور اس میں جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا ہے، تو میں بھی
جو پولیس کے لوگ ہیں یا جو جنہوں نے پاک فوج پر حملہ کیا ہے گفتگو کا اور جنہوں نے مزار قائد پر جو کچھ کیا ہے، میں بھی ان کو کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گا، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن وزیر اعظم کی آئینی ذمہ داری ہے۔ لائن آف ایکشن کیا ہوگی؟ لائن آف ایکشن سمیع صاحب سیدھا سیدھا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سول سرونٹس ہیں، پاکستان کی ریاست کے ملازم ہیں، ان کے خلاف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں جناب عمران خان صاحب، منتخب وزیر اعظم ہیں، وہ ان کے پاس پورا قانونی اور آئینی اختیار ہے کہ وہ ان افسران کو فوری طور پر معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دے دیں، اور اس کے بعد جو ضابطے کی کارروائی ہے وہ عمل میں لائی جائے۔ ان کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے سمیع صاحب۔ لیکن یہ جو ساری انکوائری ہوئی ہے رانا صاحب، یہ اس پہ انہوں نے نون لیگ کے لیڈروں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جناب وہ تو جس ادارے پر الزام ہے اسی کے وہاں پر اسی کے جو ہیڈ ہیں یعنی کور کمانڈر کراچی جو ہیں، وہ کیسے اس کی صحیح انکوائری کر سکتے ہیں؟ لیکن نون لیگ تو اس میں سے اب اس لیے نکل گئی کہ نون لیگ تو ملزم ہے کیپٹن صفدر۔ یہ واقعہ جو ہوا یہ سندھ حکومت نے واقعہ اٹھایا تھا، سندھ حکومت جن کی ہے وہ اس کا خیر مقدم کر رہا ہے، بلاول بھٹو نے خیر مقدم کیا ہے۔ نون لیگ کی چون جو ہے اس حوالے سے وہ بیمانی اصل تو اب ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے کہ کیپٹن صفدر کے خلاف کارروائی کرے، وہ نہال ہاشمی کا نام ہی کہیں نہیں ہے، ان کے خلاف کارروائی کرے، یہ ذمہ داری ہے ان کی، اور ان پولیس افسروں کے خلاف کارروائی کرے۔ وہ تو بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ وہ سندھ کی روایات ایسی نہیں ہیں اور میرا شرم جو سے سر جھک گیا میرا اور پتہ نہیں اٹھ ہی نہیں سکتا۔ یہی سیاسی مصلحتیں ہیں، سیاسی منافقت ہے جس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ پاک فوج نے ایک مثال قائم کر دی ہے، اب اگر سندھ حکومت اس حوالے سے آگے نہیں بڑھتی تو وفاقی حکومت کو اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان افسروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔